بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت فجر کے بعد کا وقت ہے اور بڑی خوبصورت اور فریش ٹائم ہے، اور زندگی کی ایک بہت بڑی خوشی آپ سب کے سامنے شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً آپ لوگوں کے لیے میں نے بہت خاص لمحات اپنی زندگی کے شیئر کیے ہیں ولاگس کی صورت میں، اور ولاگس کی ایک نئی ٹائپ بھی لوگوں کے سامنے رکھی کہ اس طرح سے بھی ولاگس بنائی جا سکتی ہیں کہ جس میں نہ محارم کو دکھایا جائے اور نہ کوئی ایسا غیر شرعی معاملہ کیا جائے، تو پھر بھی آپ کا ولاگ ریڈی ہو سکتا ہے، کیونکہ زندگی کا ہر خاص لمحہ آپ تمام کے ساتھ ہی شیئر کیا ہے، خوشیوں بھرے لمحات۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ولاگ میں آپ کے لیے نہ بناؤں؟ زندگی کے کتنے خاص لمحات ہیں، اور اگر اس کو ہم شعر میں کہیں تو آپ پھر سمجھ جائیں گے کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص عنایات اور نظر کرم سے حرمین شریفین کا سفر مبارک ہے، تو عمرے کے لیے آج رات روانگی ہے، رات 2 بجے کی میری فلائٹ ہے۔ تو میں نے کہا چلیں آپ سے یہ خوشی شیئر کرتے ہیں اور یہ ولاگ بھی یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس طرح کے ذوق والے کچھ اشعار اور کلام، سر تو میرے اگرچہ پورے نہیں ہیں اور اس طرح کی شاید آواز بھی نہ ہو، لیکن اپنے ایک ناقص سے عشق والے انداز میں انشاءاللہ اس طرح کے کلام اور اشعار سناتے رہیں گے، اور آگے کے بہت سے خاص مناظر بھی دکھاتا رہوں گا۔ اگرچہ شاید ولاگ اس طرح کا نہ بن سکے کہ جس طرح خاص ہم اپنے انداز سے بنا لیتے ہیں، لیکن جو بھی مناظر ہوں گے کوشش کروں گا اسے کور کیا جائے اور آپ تمام کے سامنے یادگار لمحات پیش کیے جائیں۔ ولاگنگ تو آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے ٹاپ ٹرینڈنگ ہے، اور یقیناً ڈیلی ولاگرز تو ہم ہے بھی نہیں، ڈیلی ولاگنگ نہ کی ہے، نہ کر سکتے ہیں اور نہ کریں گے، نہ اتنا ٹائم ہے۔ لیکن یہ خاص ولاگز جو ہوتے ہیں زندگی کے خاص لمحات ہوتے ہیں، تو اس کو اپنی یادگار کے لیے بھی اور آپ لوگ کی محبتوں کی نظر کرنے کے لیے بھی ایک محفوظ کرنے کی صورت بن جاتی ہے۔ تو اس ولاگ کا ایک مقصد تو یہ بھی ہوگا کہ میری اپنی یادگار بھی محفوظ رہے، مدینے کا سفر ہے کیونکہ، اور آپ لوگوں کی نظر بھی محبتوں کی نظر ہو جائے۔ تو انشاءاللہ بہت ساری آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ یہ سفر کی ابتدا ہے، اور میں انشاءاللہ آپ تمام ہی کے لیے اور سب کے لیے جنہوں نے سلام کا کہا، دعا کا کہا، سب کے لیے انشاءاللہ دعائیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بس خیر و عافیت کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ یہ سفر قبول فرمائے، اور بار بار مدینہ منورہ کی اور اپنے حرم پاک کی طرف تعالیٰ حاضری نصیب فرمائے۔ چلیں تو آلموسٹ پیکنگ تو میری ہو گئی تھی، بس کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ رات میں جو ہے وہ ایئرپورٹ کے لیے روانگی ہے، رات 2 بجے فلائٹ ہے، پھر آگے کے مناظر جو ہو سکا ممکن ہو سکا کیمرے میں جو سے ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے ولاگ کی صورت میں پیش کریں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ بہت اچھا سفر رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو زندگی کی بہت خاص جرنی ہے کہ جسے میں بالکل بھی فراموش نہیں کرنا چاہتا، ضرور ریکارڈ کروں گا اور انشاءاللہ اسے یادگار بنائیں گے۔ جی الحمدللہ اس وقت شام کا وقت ہے، بہت ہی خوبصورت وقت ہے، اور ہم دسترخوان پہ جمع ہیں اور تیاریاں الحمدللہ مکمل ہو گئی ہیں۔ ایک علامہ صاحب ہمارے دوست آفس میں کہہ رہے تھے، اور مجھے بڑی اچھی لگی وہ بات، ساتھ بھی لوگوں کی پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں، وہ مدینہ نہیں دیکھ پاتے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کا بلاوا ہے۔ اچھا ایک خاص بات میں آپ سے شیئر کروں، ایک ہوتی ہے انسان کی پلاننگ اور ایک ہوتی ہے اللہ کا بلاوا، نبی علیہ السلام کا بلاوا۔ ہماری پلاننگ کے حساب سے 30 سپتمبر کو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حرم میں موجود ہونا تھا، یہ ہماری پلاننگ تھی، اور ساری چیزیں سب کچھ پریپیئر تھا، ریڈی تھا، آفس سے لیف لے لی تھیں، ساری چیزیں ریڈی تھیں، لیکن وہ ایک پرابلم کہہ لیں آپ، پالیسی کا ایشو کہہ لیں، پاسپورٹ کی آ گیا، حالانکہ ہمارا پاسپورٹ ایکسپائر بھی نہیں تھا۔ خیر وہ فاسٹ ٹریک پہ ہم نے پاسپورٹ بنوایا، رینیو ہوا وہ پاسپورٹ، اور فائنلی اب یہ وہی بات ہے، وہ پلاننگ ہماری تھی، سب چیزیں ریڈی تھیں، لیکن بلاوا اب تھا، تو اب الحمدللہ سب فائنل ہے، اور آج انشاءاللہ مدینے کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ تو یقین مانیں یہ بہت بڑی سعادت ہے ایک عاشق کے لیے، ایک مسلمان اور امتی کے لیے، کہ زندگی میں ایک بار بھی سعادت مل جائے نا، غنیمت ہے۔ کہ فرشتے جو ہے نا، فرشتے صبح 70,000 آتے ہیں اور شام 70,000 آتے ہیں، حدیث میں آیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اجازت ہی نہیں ہے اس بات کی کہ جو ایک بار آ جائے تو وہ قیامت تک آئے گا۔ اور یہ آپ یہ دیکھیں، یہ پابندی اگر ہم پر لگ جاتی تو کیا حال ہوتا۔ عاشق کو تو جب بلاوا آتا ہے، سال میں آئے، مہینے میں آئے، پھر چلا جاتا ہے، تو بار بار جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضریاں، ہم سب کے بلاوے قبول کرے اور یہ محبت سلامت رکھے۔ انشاءاللہ پھر آگے کے مناظر آپ کو دکھاتے رہیں گے، اسی طرح ہمارے ساتھ رہیے۔ شکریہ۔ یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، وہاں پر بھی آقا
قدم آپ کا ہے، ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، قدم آپ کا ہے۔ مستی عطا مجھ کو کر دے خدا، کیف مستی خدا مجھ کو کر دے خدا، مانگتا یہ دعا میں مدینے چلا، مانگتا یہ دعا میں مدینے چلا۔ شکر الحمدللہ۔ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ میٹھا مدینہ دور ہے جانا، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ہمیں ضرور ہے۔ جی الحمدللہ فائنلی ہماری جو ہے وہ بورڈنگ ہو گئی ہے، اور اس وقت 1:15 کا ٹائم ہو رہا ہے، 1:15 ہو رہے ہیں، اور 2 بجے کی ہماری فلائٹ ہے۔ الحمدللہ تازہ وضو کر لیا، اور اب بس ہم روانہ ہو رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ صبح آلموسٹ 5 سے 6 بجے کے درمیان ہم جو ہے وہ سعودیہ میں لینڈنگ ہوگی ہماری جدہ ایئرپورٹ پہ۔ اسی کے ساتھ میں ایک بہت اہم ایڈوائز بھی کرنا چاہ رہا تھا آپ تمام کے لیے، کہ بالخصوص اسپیشلی جو عمرے کے زائرین ہوتے ہیں، عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، تو یہ بک رفیق المعتمرین یہ بہت ہی ضروری آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس میں بہت زیادہ آپ کے لیے جو ہے نا مفید معلومات ہے، دعائیں ہیں، طریقہ ہے، احتیاط ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ اور یہ دیکھیں پاکٹ سائز میں موجود ہے، آپ اسکرین پہ اپنی دیکھ رہے ہوں گے، یہ پاکٹ سائز میں موجود ہے، ایزیلی آپ کو مل جائے گی، مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے، پبلش ہوئی ہے۔ تو یہ آپ لازمی اپنے ساتھ رکھیں اس سفر میں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ جو ہے نا گائیڈ کے طور پہ ملے گا۔ اور اسی کے ساتھ وہ احباب جو عمرہ پہ جانا چاہتے ہیں یا جاتے ہیں اور حاضری ہوتی رہتی ہے، تو وہ بھی اگر اس ولاگ کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو شرعی طور پہ مینشن کریں گے جس میں لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، یا لوگوں سے مسٹیک ہو جاتی ہے اور اس پر توجہ نہیں کر پاتے، تو انشاءاللہ اسے بھی ہم گائیڈ کرتے رہیں گے۔ تو بس سفر جاری ہے، اور ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہے، آپ کیفیت سمجھ سکتے ہیں، اسپیچ لیس، اس کو ہم شاید بیان نہیں کر سکتے لفظ میں۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کی جو ہے وہ کنیکٹڈ فلائٹ ہے، پھر تو آپ دبئی ایئرپورٹ یا جو بھی آپ کا ایئرپورٹ ہوتا ہے ادھر سے آپ جو ہے وہ احرام مان لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے، جیسے کہ میری ڈائریکٹ ہے فلائٹ، تو اس ڈائریکٹ فلائٹ میں آپ نے جو ہے نا وہ بہتر یہ ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ باندھ لیں، یعنی جس کو کمفرٹ رہتا ہے ایئرپورٹ پہ آ کے باندھ لیں، لیکن بہتر صورت یہ ہے کہ گھر سے ہی احرام باندھ کے نکلیں۔ تو میں الحمدللہ گھر سے ہی احرام باندھ کے نکلا تھا، اور الحمدللہ۔ اور اس میں آپ نے چپل کا بھی یہ خیال رکھنا ہے، میں دکھا دیتا ہوں، اس طرح کی چپل پہننی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہمارے پیر کا ابھار ہے نا وہ ظاہر ہونا چاہیے حالت احرام میں، یہ اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے ایسی چپل میں۔ چلیں جی، اس طرف رش نہیں تھا، تو میں نے کافی ساری باتیں آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر لی ہیں اور آپ لوگوں سے باتیں کر لی ہیں۔ اب
چلتے ہیں, روانگی کا وقت ہو گیا, تو 2 بجے انشاءاللہ ٹیک آف ہے. ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ آگے کے سفر کے مناظر دکھاتے ہیں. Gentlemen, on behalf of Captain Bima and his crew, I would like to welcome you on board at the time of 4 hours and 10 minutes. Thank you. انشاءاللہ انشاءاللہ. لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لا الہ الا اللہ واللہ سبحان اللہ سبحان. میرا نام بیلا ہے اور میں لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جی الحمدللہ ہم جو ہے وہ جدہ ایئرپورٹ پہ اس وقت موجود ہیں, اور یہاں پہ یوں سمجھیں پاکستانی 7:30 ہو رہے ہیں اور سعودیہ کے آئی تھنک 5:30 ہو رہے ہیں. الحمدللہ خیرات کے سے پہنچ گئے. هذا هنا هاي هنا. الحمد والنعمت لك والملك. بسم الله الرحمن الرحيم.
والعاديات ضبحا بحمده استغفر الله هادي 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 الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زدني الله وفقك زدني الله يزيدك من فضلك 11:19 ہو رہے ہیں صبح کے جمعے کا وقت ہے اور یہ ہمارے ہوٹل کا منظر ہے ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں سبحان اللہ ماشاء اللہ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك 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 اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان العظيم وبحمده يستغفر الله وبحمده يستغفر الله وبحمده يستغفر الله وبحمده يستغفر الله ايوه ايوه یہ اس وقت ہم مسجد عائشہ پر موجود ہیں الحمدللہ اور یہاں سے انشاءاللہ دوسرا عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں گے. جب محرم یہاں پہ آ جاتا ہے پہلا عمرہ کر لیتا ہے پھر دوسرا عمرہ کرنے کے لیے مسجد جیرانہ یا مسجد عائشہ عموماً آتے ہیں. تو یہاں پر ہم حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ مسجد عائشہ. دیکھیں کتنی خوبصورت مسجد ہے. اللہ
آئی ماشاء اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس وقت مکہ المکرمہ میں موجود ہوں اور آج الحمدللہ مکہ معظمہ میں 5 دن مکمل ہو گئے اور کل انشاءاللہ مدینے کے لیے روانگی ہے. تو میں نے کہا چلیں آپ سے چند ایک باتیں کر کے یہ عمرے کا اور مکہ کی ویڈیو یا ولاگ اس کو اینڈ کرتے ہیں اور کچھ خاص باتیں بھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. یہ جذبات یقیناً بہت دیدنی ہوتے ہیں اور ناقابل بیان ہے. شاید یہ کیفیت بیان ہی نہیں ہو سکتی. یہ صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو یہاں آتا ہے کہ جس کعبۃ اللہ کے بارے میں، جس اللہ کے گھر کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ بچپن سے پڑھا ہو، سنا ہو، دیکھا ہو ڈیجیٹل فارم میں، اور وہ فزیکلی آپ کے سامنے جب موجود ہوتا ہے کعبۃ اللہ، تو کیا کیفیت ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے. اور اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ دیکھنا نصیب کرے. زندگی کا یہ سفر ہر مسلمان کی زندگی میں آئے. اچھا ایک اور خاص بات میں آپ کو بتاؤں، ہماری نا ترجیحات جو ہوتی ہیں نا اس میں بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے. نہ جانے کیسے کیسے لوگ سیونگس کر رہے ہوتے ہیں، کس کس نام پر، کس کس حوالے سے. کوئی شادی کے نام پہ، کوئی بزنس کے نام پہ، اور کسی اور مقاصد کے لیے بھی سیونگس ہو رہی ہوتی ہیں. تو جہاں اتنے مقاصد کے لیے بندہ سیونگس کرتا ہے نا، تو یار اس سفر کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لازمی بندے کو کرنا چاہیے. کوئی ارادہ ہو، کوئی نیت ہو، کچھ اس نام کی کوئی BC ڈال لے، کوئی کچھ ارینجمنٹ کرے، کوئی انویسٹمنٹ کرے، کچھ نہ کچھ ایسا کرے کہ یہاں ضرور آئے. اچھا اسی کے ساتھ جو عمرہ زائرین ہوتے ہیں، عمرے پہ آتے ہیں، اگر وہ میرا یہ ویڈیو ولاگ دیکھیں تو ان کو بھی کچھ میں باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن میں ان کو بڑا خیال کرنا ہوتا ہے. احرام کی کچھ پابندیاں بہت ضروری ہوتی ہیں. جیسے حالت احرام میں ہم خوشبو سے بہت زیادہ پرہیز کرتے ہیں. خوشبو کے قریب بھی نہیں جا سکتے، نہ خوشبو لگا سکتے ہیں، نہ خوشبو والی چیز کو ہم چھو سکتے ہیں. یہ ساری احتیاطیں ہوتی ہیں نا. تو اب حالت احرام میں جب آپ ہیں نا، تو کعبۃ اللہ کے غلاف سے لپٹنا یا مقام ابراہیم کو چومنا، یہاں پہ ملتزم کو چومنا، تو یہاں پہ جو ہے وہ خوشبو لگی ہوتی ہے نا. تو علماء اس سے منع فرماتے ہیں کہ جب آپ حالت احرام میں یعنی عمرے والے احرام میں جب ہیں تو اس وقت میں آپ یہ نہیں کریں گے، یہ جو ہے بوسہ وغیرہ نہیں دیں گے ادھر. جب آپ نارملی طواف کر رہے ہیں، نفلی طواف کر رہے ہیں، تو اس میں آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے استوا کرتے ہیں نا، جب مرد حضرات جو ہوتے ہیں ان کے لیے استوا ہوتا ہے کہ وہ یہاں شولڈر، یہ رائٹ شولڈر جو ہوتا ہے مرد کا کھولنا ہوتا ہے. یہ طواف میں کرتے ہیں نا، تو یہ طواف میں کرتے ہیں استوا مرد حضرات. اب ادھر ایک مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ جب آپ استوا کر لیتے ہیں نا، تو کئی لوگ اس کے بعد جو نفل پڑھتے ہیں نا، طواف کی نفل پڑھنی ہوتی ہے، وہ واجب ہے پڑھنا، تو اس میں بھی کھلا رہتا ہے حصہ. تو یہ مکروہ ہے، اسے کھول نہیں سکتے نماز میں. صرف وہ طواف کے لیے تھا. تو جیسے ہی طواف کمپلیٹ ہو جائے گا اسے آپ واپس ڈھانپ لیں گے، اور ڈھانپنے کے بعد واپس ڈھانپ لیں گے، اور ڈھانپنے کے بعد پھر آپ نفل ادا کریں گے. اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اچھا ایک اور میں خاص بات آپ سے شیئر کروں. یقین مانے ایسی ایمان افروز بات ہے نا، ایمان تازہ ہو گیا اس پر غور و فکر کر کے. جب آپ کعبۃ اللہ میں موجود ہوتے ہیں نا، مختلف اسٹیٹس کے لوگ، مختلف رنگ و نسل کے، ڈفرینٹ لینگویجز کے، مختلف زبانوں کے لوگ، ڈفرینٹ فیلڈس، ڈفرینٹ لینگویجز، ڈفرینٹ کنٹریز، اور جب وہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے گھر میں آتے ہیں، سبحان اللہ، پھر جو یکسانیت کا منظر ہوتا ہے نا، ہائے 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 سبحان اللہ، ایسا ایمان تازہ ہوتا ہے. سب کے اسٹیٹس برابر ہو جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں آ کے. سب اپنا تن من دھن سب رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. اور وہ جو نظارہ ہوتا ہے نا کہ بہت کچھ ہوگا بندے کے پاس، لیکن رب کی بارگاہ میں صرف تن پہ 2 چادر لے کے احرام کی صورت میں، خالی ہاتھ، خالی جیب، ایسے کھڑا ہوتا ہے نا، تو اس کا نظارہ ہی الگ ہے. وہ فیل کرنے والی بات ہے. تو یہ بہت خوبصورت نظارہ ہے کہ مختلف رنگ و نسل کے، زبانوں کے لوگ، اللہ کے بندے جمع ہوتے ہیں اور اپنی ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہیں، اپنا سارا اسٹیٹس سب کچھ، اور صرف 2 چادروں میں اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور رب کے حضور دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اپنی آرزویں تمنائیں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سفر قبول فرمائے. بہت ساری دعاؤں کے میسیجز آئے، بہت زیادہ لوگوں نے رابطے بھی کیے. میں نے ایک پوسٹ بھی شیئر کی تھی، لگائی تھی کہ جوابات دینا ممکن نہیں ہو سکے گا. مصروفیت ایسی ہے کہ کچھ مقصد خاص لے کے بندہ یہاں آتا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر ہم اس میں انوالو ہو جائیں گے، انگیج ہو جائیں گے، تو سوشل میڈیا کی مصروفیات تو ویسے بھی پورا سال ہی رہتی ہیں. تو اس کو بھی میں نے ابھی بڑا مشکل سے وقت مینیج کر کے تھوڑا تھوڑا ویڈیو جہاں جہاں موقع ملا میں نے بنائی ہے.
تو وہ انشاءاللہ ایک ساتھ کر کے جب آپ کے سامنے پیش ہوگی تو وہ ولاگ کی صورت بن جائے گی. باقی دعاؤں کی میری بھی آپ لوگوں سے درخواست ہے. اللہ تعالیٰ نہ کہ اس ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول کریں اور آپ اسی کے ساتھ سب اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر آپ کو مدینے لے کے چلیں گے اور مدینے میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اور امید ہے جب آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کچھ ٹریڈیشنل ولاگ کی طرح نہیں کہ ایک رسمی بس جو ہوتا ہے لوگوں کا کچھ نہ کچھ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سیکھنے کو ضرور ملے گا. اچھا ایک اور خاص بات یاد رکھیے گا جس کو بھی یہاں کرنے کا موقع ملے کہ جو مستجاب ہے نا یعنی کعبۃ اللہ کی جب آپ طواف شروع کرتے ہیں حجر اسود سے تو تیسری دیوار جب آتی ہے جو حجر اسود کے قریب ہوتی ہے بالکل حجر اسود آتا ہے اس کے بعد تو یہ والی جو کعبۃ اللہ کی دیوار مبارکہ ہے نا یہاں اسے کہتے ہیں مستجاب یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ 70,000 فرشتے ہماری دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. اتنا مبارک مقام ہوتا ہے یہاں. تو اس مقام پہ خاص طور پہ جب طواف میں پہنچیں تو ضرور دعائیں کرنی چاہیے اور یہ بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ طواف کے دوران رک کے دعائیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ طواف کے دوران ہی کرنی چاہیے. تو یہ بھی ایک بڑی پیاری اور خاص بات ہے. جب ہم احرام باندھ لیتے ہیں عمرے کے زائرین جو ہوتے ہیں عمرہ کرنے جو آتے ہیں اور جب احرام باندھ لیتے ہیں نا تو اس کے بعد احرام باندھنے کے بعد سب سے افضل وظیفہ صرف ایک ہی ہے اور وہ یہی ہے کہ لبیک اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر لا شریک لک لبیک اور تیرا کوئی شریک بھی نہیں میں حاضر ان الحمد والنعمت لک والملک اے اللہ بے شک تمام تعریف اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور ملک بھی تیرا ہی ہے لا شریک لک اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اس ٹرانسلیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے بندہ اس تلبیہ کو پڑھے نا سبحان اللہ ایک الگ ہی کیفیت بنتی ہے. تو احرام باندھتے ہی ہر بیٹھتے اٹھتے باوضو ہو بے وضو ہو صرف یہی وظیفہ پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک. لیکن جب طواف شروع کریں گے نا تو طواف کے دوران پھر آپ یہ نہیں پڑھیں گے. طواف کے دوران طواف کی دعائیں ہیں چاہے تو وہ پڑھ لیں ورنہ افضل یہ ہے کہ درود شریف پڑھیں آپ. لبیک اللہم لبیک تلبیہ نہیں پڑھیں گے آپ یا درود شریف پڑھیں گے یا طواف کی جو دعائیں وہ پڑھ لیں گے. اچھا ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں. حدیث پاک یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے اے میرے صحابہ جب حالت احرام میں محرم جو ہوتا ہے وہ تلبیہ کہتا ہے نا یعنی لبیک تلبیہ لبیک کو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک یہ پڑھتا ہے تو فرشتوں سے خوشخبری دیتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور کیا اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں سبحان اللہ کہ اسے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے. اور پھر فرمایا ایسی ایک اور کمال حدیث ہے وہ حدیث یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب محرم جو ہوتا ہے نا حالت احرام میں جو ہوتا ہے جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو فرمایا ساتوں زمین تک اور ساتوں آسمان تک ہر شے اس کے ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہے لبیک اللہم لبیک کی تسبیح کرتی ہے. سبحان اللہ. چلیں جی اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں دعاؤں میں یاد رکھیں فیڈ بیک دیتے رہیں. آپ کے لیے جو کچھ وقت مل سکا اس میں سے تھوڑا تھوڑا کچھ حصہ بنایا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے. امید ہے آپ تمام کے لیے بھی یادگار رہے گا اور میرے لیے بھی یادگار رہے گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور خاص طور پہ جو ساری دعائیں سفر میں مانگی گئی آپ کے لیے میرے لیے سب کے لیے اللہ تعالیٰ وہ دعا کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.